پھر جناب گندم کی ریلیز ہے، اس کو ہم نے انتہائی احسن طریقے سے 3 سالوں میں کیا، اور کمپیریٹیولی سندھ اگر دیکھیں تو وہ ان ساری چیزوں میں اللہ پاک کے کرم سے پنجاب سے پیچھے ہے. تو یہ سردار عثمان بزدار صاحب کی ڈسٹنکشن. اور پھر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ حافظ ممتاز گجر صاحب کی قیادت میں ہمارے اس ڈپارٹمنٹ نے ایک یونیورسل نمبر پلیٹ کا آغاز کیا. پنجاب کے اندر ہوتا تھا کہ جس کے پاس پنڈی اور لاہور کی جناب گاڑی ہے اس کا تو ریٹ بڑا اچھا لگ جاتا تھا ری سیل میں. جس بیچارے کے پاس ڈی جی خان کی اور جیلم کی اور کاڑے کی ہے وہ بیچارہ نئی گاڑی لے کے بھی جو ہے وہ اچھا خاصا نقصان کرتا تھا. یہ ہم سارے لوگ بھگتتے تھے. یہ کام ختم کیا بالکل اس کو. ایک یونیورسل جناب آپ کی نمبر پلیٹ ہے، کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے کہ کس ڈسٹرکٹ کی ہے. جس نے بھی بیچنی ہے اس کی جو اوریجنل اماؤنٹ پہ خریدی گئی ہے اس کے راؤنڈ اباؤٹ وہ بکے گی. یہ سب سے پہلے جناب پنجاب کے اندر حافظ ممتاز گجر صاحب کی منسٹری میں اور سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں. پھر ای پیمنٹ محکمہ ایکسائز کے اندر شروع کی گئی، جس میں ٹوکن ٹیکس، پراپرٹی ٹیکس، کاٹن ٹیکس اور مختلف قسم کے ٹیکسز گھر بیٹھے آپ اپنے کمپیوٹر اور اپنی جناب موبائل کے ذریعے سے جو ہے وہ پے کر سکتے ہیں. سپورٹس کے حوالے سے پالیسی بنی، 500 نئے گراؤنڈز بنے، 15 تحصیلوں میں سپورٹس کمپلیکس کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے. محکمہ پولیس کے اندر جناب 13,000 بھرتیاں ہوئیں، 556 نئی گاڑیاں خریدی، 54 نئے تھانے جناب وہ تعمیر ہو چکے ہیں، اور 100 مزید تھانوں کے لیے جناب اراضی جو ہے وہ خریدی جا رہی ہے، زمین اس پہ بنایا جا رہا ہے. روڈ انفراسٹرکچر 1,11,000 کلومیٹر نئی سڑکیں اور ان کی رینوویشن اور ان کی جناب تعمیر 1,11,000 کلومیٹر پنجاب کے اندر یہ ہوئی. اور اب سڑکوں کی تعمیر کے لیے اس سال 58 ارب روپیہ جناب 1769 جو ہے وہ نئے پروجیکٹس ہیں سڑکوں کی تعمیر کے، وہ عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں جناب ہم کر رہے ہیں. ریسکیو 1122 جس کو صرف بس کینا اور انار وزیر اللہ کے دماغ میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، جس کے تحت نہ آپ کو پنجاب اسمبلی کی بلڈنگ کہ جو شاید 64 یا 70 کروڑ روپے میں بننی تھی وہ آج 1.5 ارب روپے یا 2.25 ارب میں کمپلیٹ ہوئی ہمارے دور میں، وہ انہوں نے 10 سال تعمیر نہیں کی. اسی طرح ریسکیو 1122 کے چودھری پرویز لائی صاحب کی انوویشن تھی، ان کا جناب انیشیٹو تھا، ان کا آغاز تھا، ان کا تحفہ تھا پنجاب کے عوام کے لیے. انہوں نے اس محکمے کو بھی باوجود اسے کام اسے پورا لیا جاتا تھا کیونکہ زبردست پروجیکٹ تھا، اس کو کوئی نگیٹ کر ہی نہیں سکتا تھا، لیکن نہ اس کو سروس سٹرکچر دینے کی کوشش کی، نہ اس کو کوئی اہمیت دینے کی کوشش کی. ہماری حکومت نے سروس سٹرکچر دیا، 258 نئی ایمبولینس دی، 1350 نئے بائکس دیے، اور اب جناب ایئر ریسکیو ایمبولینس بھی جناب انشاءاللہ سٹارٹ جو ہے وہ کرنے لگے ہیں. اور تقریباً 86 مزید تحصیلوں کے اندر اسی 1122 کو ہم جو چودھری پرویز لائی صاحب کا تحفہ تھا ہم اس کو جناب آگے لے کے آ رہے ہیں چھوٹی ریموٹ ایریا کی تحصیلوں کے اندر. اور پچھلے 10 سالوں میں نہ کوئی بورڈ کا اجلاس ریسکیو 112، نہ کوئی سروس سٹرکچر، نہ کوئی اہمیت، صرف اس وجہ سے کہ چودھری پرویز لائی صاحب کا ٹیگ لگا ہوا تھا. ان کے کینہ اور بغض کا عالم دیکھ لیں. لیکن دوسری طرف ہم ہیں کہ ہم نے ان کے شروع کیے ہوئے پروجیکٹ سارے کے سارے جو ہے ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں. یہ ہماری جو ہے وہ براڈ مائنڈڈنیس ہے اور یہ ہمارا فرق ہے ان میں اور ہمارے میں. اینٹی کرپشنز کے حوالے سے 3 سال میں 35 کروڑ کی ڈائریکٹ اور 26 ارب کی انڈائریکٹ ریکوریاں ہوئی ہیں عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں. اور گزشتہ 10 سالوں میں صرف 43 کروڑ کی ٹوٹل ریکوری جناب آپ کے پھڑکنا تھرکنا تھرکر پھڑکنا شہرت حاصل کرنے کا ایک بہانہ کے علمبردار وزیر اعلیٰ کے دور میں ہوا. اور وہ عثمان بزدار صاحب جن کے حوالے سے اپوزیشن اور خصوصاً نون لیگ جو یہ شو کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ باصلاحیت نہیں ہے، ان کی صلاحیت کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے تقریباً 26.5 ارب روپیہ جناب اپنے اینٹی کرپشن کے ذریعے سے جناب واگزار کروایا، اور یہ 10 سالوں میں جو ہے وہ 43 کروڑ سے زیادہ نہیں کر سکے. اسی طریقے سے جناب انڈسٹریل ڈپارٹمنٹ کے اندر 12 نئے اسپیشل اکنامک زون کے قیام کا فیصلہ ہوا، اور ان میں سے 8 نئے اور 4 جو ہے وہ انڈسٹریل اسٹیٹ کی اپ گریڈیشن ہوئی. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ میاں اسلم اقبال صاحب کی قیادت میں پہلے صرف 2 اسپیشل اکنامک زون تھے، ہم جناب اس کو 12 اسپیشل زون تک لا رہے ہیں. اور 3 ٹیکنیکل یونیورسٹیاں میاں اسلم اقبال صاحب کی وزارت کے اندر ڈی جی خان، راولپنڈی اور منڈی بہاؤدین میں ان کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے. انرجی ڈپارٹمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر اختر صاحب کی بہترین پرفارمنس کے ساتھ لیا میں
100 میگا واٹ کا سولر انرجی کا منصوبہ کے آغاز ہو چکا ہے. ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی فنانسنگ 100 ارب روپے میں تریمو جھنگ کا 1236 میگا واٹ پاور رواں سال مکمل ہو جائے گا. پنجاب بھر کی تمام جامعات کو جو ہے وہ سولر انرجی کے اوپر منتقل کیا جا رہا ہے اور یہ اس رواں سال میں کمپلیٹ ہو جائے گا. اسی طریقے سے تقریباً 11,000 پرائمری سکول جو ہے وہ سولر انرجی پہ پنجاب کے اندر ڈاکٹر اختر ملک صاحب کی وزارت میں اور سردار عثمان خان بزدار صاحب کی وزارت اعلیٰ میں سولر انرجی پہ 11,000 سکول منتقل ہو چکے ہیں. ان میں سے 1800 سکول وہ ہیں جو 1947 سے بجلی سے محروم تھے, بجلی سے. اور جناب اسی طریقے سے پورے پنجاب کے اندر ہر ڈپارٹمنٹ میں بے تحاشا کام ہوئے لیکن خاموشی سے ہوئے. کل عمران خان صاحب اپنی تقریر میں کیا کہ وزیر اعظم صاحب جو مختلف ٹی وی چینلز نے اس کے اوپر شیر حاصل ڈسکشن بھی کی کہ انہوں نے کہا کہ عثمان بزدار صاحب کام بہت زیادہ کر رہے ہیں لیکن اس کی تشہیر کرنے کے حوالے سے ان کی دلچسپی نہیں ہے. یہ حقیقت ہے. 52 ارب روپیہ 10 سالوں میں دو بھائیوں کے بڑے بڑے تھوپڑے شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب کے لگا کے پورے پیج نیشنل اخباروں کے فرنٹ پیج اور بیک پیج 1 کروڑ کا پروجیکٹ ہوتا تھا, 12 کروڑ کی تشہیر ہوتی تھی. یہ کم از کم عثمان بزدار صاحب نے نہیں کی. ہم نے کام کیا ہے اور اس کے علاوہ جو 95% اور کام ہے وہ انشاءاللہ اگلے ماہ کے اندر موقع پہ جا کے ہم دکھائیں گے کہ یہ یونیورسٹی ہے جو ہم نے بنائی ہے, یہ کالج ہے جو ہم نے بنایا ہے. اور امپورٹنٹ ہے اس سے بھی بڑی چیز, ہم نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے ویژن کو اور 21ویں صدی کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے, جانتے ہوئے, مانتے ہوئے, پہچانتے ہوئے, گردانتے ہوئے ہم نے کمپیوٹرائزیشن کو استعمال کیا, جدید ٹولز کو استعمال کیا. ہم نے آٹومیٹ کیا اداروں کو, ایپس بنائی, پورٹلز بنائے. صرف ایک ڈاکٹر مراد راز صاحب نے سرکاری اسکولوں میں پوسٹنگ اور ٹرانسفر کے اوپر ایک ایپ بنائی, 3 سال ایفیشینٹ چلی, اس سے پہلے کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. آٹومیٹک گھر بیٹھے خواتین سے لے کے مرد اسکول ٹیچر جو کم از کم 4 سے 6 ارب روپے کی کرپشن ہوتی تھی جس کے اوپر 1 سال کی ٹرانسفر پوسٹنگ میں کم از کم 50,000 سے لے کے 4 لاکھ روپے جناب رشوت ہوتی تھی ایک ٹرانسفر پوسٹنگ پہ. بغیر ٹیڑی پیسہ خرچ کیے, گھر سے نکلے بغیر اپنے موبائل پہ آٹومیٹک جو ہے وہ پوسٹنگ ٹرانسفر جو ہے نا وہ آپ کی ایپ کے ذریعے سے. اسی طریقے سے کمپیوٹرائزیشن, آٹومیشن, یہ ساری ہم نے کی. کیوں کہ ہم عمران خان صاحب کے ویژن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نسلوں کا سوچ رہے ہیں, ہم مستقبل کا سوچ رہے ہیں, ہم اگلے الیکشن کا نہیں سوچ رہے. ہم اگلے الیکشن کا سوچتے ہوتے تو پھر جناب آپ کی اورنج لائن ٹرین 60 کروڑ روپیہ مہینے کا خرچہ ہے اور 7 کروڑ روپیہ آمدن ہے. دوبارہ دوہرا دوں, 60 کروڑ روپیہ مہینے کا خرچہ ہے, 7 کروڑ روپیہ آمدن ہے. صرف آپ کا تقریباً 7 ارب روپیہ اس میں آپ کا سالانہ, اور جو آپ نے قرض کی مد میں اور سود کی مد میں دینا ہے 15 سے 20 ارب روپیہ سال کا آپ نے بوجھ لاد دیا. اور اس وجہ سے لادا لوگوں کو بتایا گیا جناب والا 2.5 لاکھ لوگ ڈیلی مستفید ہوں گے. پریکٹیکل صورتحال یہ ہے کہ ٹوٹل 50,000 لوگ ڈیلی مستفید ہو رہے ہیں اور ایک وائٹ ایلیفنٹ سروں پہ مسلط کر دیا گیا اور اس کا قرضہ جو ہے میں نے اور آپ نے اپنے ٹیکسوں سے اور ہماری اولادوں نے جو اپنے ٹیکسوں سے دینا ہے. ایسا کوئی پروجیکٹ نہیں ہم نے شروع کیا. عثمان بزدار صاحب نے بہت زیادہ جناب یہ مائک سامنے پڑے ہیں پکڑ کے جناب ڈرامہ کرنا شروع کرنا, اچانک مائیکل جیکسن کی روح بیچ میں آ جانا تو جناب لڑیاں ڈالنا شروع کر دینا, ناچنا شروع کر دینا. یہ بڑے ڈرامے نہیں کیے, بالکل بھی ایک ڈیسنٹ طریقے سے, گریسفل طریقے سے, خاموشی کے ساتھ عمل کیا. اور عمل کرنے میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کہ آپ سارے کا سارا اختیار سینٹرلائز کر لیں, ایک ہوتا ہے اختیارات کو ڈسٹریبیوٹ کریں. پہلے والے نے سینٹرلائز کیا ہوا تھا, عثمان بزدار صاحب نے ڈسٹریبیوٹ کیا. ڈاکٹر مراد راز, راجہ یاسر ہمایوں, میاں محمود رشید, آپ کے جناب راجہ بشارت صاحب, آپ کے جتنے آپ کے منسٹر ہیں وہ پوری آزادی کے ساتھ اپنے اپنے, محسن لغاری صاحب ہو گئے, جتنے آپ کے جناب یہ آپ کے حسین جہانیہ صاحب ہو گئے, میاں اسلم اقبال صاحب ہو گئے, سب نے اپنے اپنے پورٹ فولیو پہ پرفارمنس دی, ان کو فری ہینڈ دیا گیا. یہ ایک سٹائل ہے اور یہ پوری دنیا کے اندر مانا جاتا ہے ایڈمنسٹریشن کا یہ انداز.
تو عثمان گلزار صاحب نے اس انداز سے بہتر طریقے سے خدمت کی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی خدمت کریں گے. باقی میں آخر میں اپنے میڈیا کے سب دوستوں کو، سب سے پہلے ٹی وی چینلز کے مالکان، اخبارات کے مالکان، سارے کے سارے میرے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں. دوسرے میرا جو دور تھا وزارت اطلاعات کا، بڑے احسن طریقے سے ہم نے ایک ایکویشن بنائی جو اس سے بھی زیادہ احسن طریقے سے آگے چلے گی. پھر اس کے بعد آپ کے بیورو چیفز آ جاتے ہیں، ریزیڈنٹ ایڈیٹرز آ جاتے ہیں، سی ای اوز آتے ہیں. ان ساروں کے ساتھ ایک بڑا اچھی ایکویشن ہے اور انشاءاللہ اس سے زیادہ اچھی چلے گی. پھر آپ کے اور میرے بھائی اور ہیرو دریا میں بڑھے ہیں، الفت ہے، سب کچھ ہے اور میں ہوں ہی ان کے لیے. ورکنگ کلاس مجھے ویسے ہی پسند ہے، ورکنگ کلاس ہے